کھیتران صاحب, I want to start from you, law and order situation پہ. سر, آپ کی نظر میں ہم کیا اگلے 10 سالوں میں دہشت گردی پر قابو پا لیں گے, یا ہم اگلے 70 سال کے بعد بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے؟ کھیتران صاحب. شکریہ طلعت. ایسا ہے کہ آپ نے دو چیزیں مرج کی ہیں. ایک تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور وہ بھی انڈیا کی طرف سے ہے, اور خاص کر میرا صوبہ تو بہت زیادہ متاثر ہے. فتنۃ الہندوستان جو ان کے پیڈ مطلب ہے وہ لوگ ہیں جن میرے پاس کچھ مواد ہے. میں کبھی آپ مجھے اگر اپنا نمبر بھیجیں گے, میں وہ گفتگو ان کی جو افغانستان سے بیٹھ کے یا انگلینڈ سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو پیسے پہنچا رہے ہیں, ہتھیار پہنچا رہے ہیں, وہ میرے پاس ان کی باضابطہ ریکارڈنگ ہے. تو میں آپ کے ساتھ ضرور طلعت شیئر کروں گا. یہ فتنۃ الہندوستان جو اپنے کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں یا بلوچوں کی بات کرتے ہیں, ان کی بلوچیت کتنی ہے, میں ضرور آپ کے ساتھ یہ وہ کچھ ریکارڈنگ ہیں میرے پاس. 100% وہ ریکارڈنگ ہیں. میں ذمہ داری سے آپ کے چینل کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں آپ پھر اندازہ لگا لینا کہ کیسے پیسے بھیجے جا رہے ہیں, کیسے ایون ابھی تو پنجاب کے میرے خیال کشمور کی بھی ایک ریکارڈنگ ہے میرے پاس, جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ فلانے ویران مکان میں جاؤ, وہاں پہ جو ہے نا اسلحہ دو اور پیسے آپ کو مل جائیں گے, اور یہ وہ اس حد تک وہ کر رہے ہیں. اب ہندوستان کی طرف آتے ہیں. دیکھیں یہ سارا آفات تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اب پانی چھوڑنا ان کی مجبوری یا ہماری معیشت کو, وہ کہتے ہیں کہ اگر امیر کو مارنا ہے تو اس کی دولت لے لو, اور غریب کو مارنا ہے تو اس کی عزت چھین لو نا. تو معیشت اگر آپ تباہ کسی ملک کی کر دیں گے تو وہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اب سیلاب آیا ہے, 3 سال پہلے آیا ہے, لوگ قرض دار منڈی سے اور وہ جو دلال ہوتے ہیں ان سے, وہ ابھی تک قرضوں میں چل رہے تھے کہ یہ آفت آ گئی. اب وہ قرضوں والی, یہ تو زمیندار جو عام کاشتکار ہے وہ تو ایک 6-7 سال پیچھے چلا گیا ہے, قرضوں میں ڈوب گیا ہے. اب یہ ایپیسوڈ نہیں ہے کہ ابھی سیلاب آیا ہے. اب سردیوں میں اگلا ایپیسوڈ یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹل اپنے ڈیموں کے جو بھی اس کے ڈیم ہیں ان کے دروازے 100% بند کر دے گا, اور یہاں 2-3 مہینے ایک پانی کی بوند نہیں آئے گی. یہ سیلاب کا پانی جب تک خشک ہوگا, آپ کے کوئی رقبے اگر قابل کاشت بنتے ہیں تو آپ کے پاس پانی کی کمی ہوگی. وہ ہماری معیشت کو, ہمارے ملک کو, یہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہے, اور خاص کر ہندوستان اس میں جتنا انوالو ہے, تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے ثبوت دوں گا, یہ نہیں ہے کہ میں خواہی بات کر رہا ہوں. تو میرے سوال کا دوسرا حصہ, 10 سال یا 70 سال یا جب تک مودی ہے تب تک مقابلہ کریں گے؟ ایک مودی کی بات نہیں ہے, ان کی ابھی ایک پرسپشن بن چکی ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے ہم نے مٹانا ہے, اور انشاءاللہ ان کا منہ کالا ہوگا. میں پھر تھوڑی سا سیاست کی طرف جاؤں گا کہ جو حکومت ہم اس وقت چل رہی ہے, 1.5 سال ہو گیا ہے, 2-2.5 سال 3 سال اور ہیں, تو میرے گزارش یہ ہے اپوزیشن سے بھی, سیاستدانوں سے بھی, کہ ہم مل کے اس ملک کو بچانا ہے. ہم نے یہ نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں, آپ وزیر اعظم نہیں ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, میں اپوزیشن لیڈر ہوں, آپ وزیر اعظم. اب اس کھیل سے ہم کو نکل کے صرف اور صرف ایک چیز سوچنی چاہیے جس کا نام ہے پاکستان, اور ہم نے پاکستان کو ایک خود مختار ریاست بنانا ہے. اور اس کی معیشت کی, میں تو اس یہ کہوں گا الفاظ میں کہ جو چھرے اس کی کمر میں گھوپے جا رہے ہیں, ہم نے وہ چھرے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اس کی کمر بچانی ہے, تاکہ یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکے. اور وہ ہم آن بورڈ سارے اکٹھے ہوں گے تو ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم کرتے رہیں گے کہ جی بی بی مریم کی گورنمنٹ ادھر یہ کر رہی ہے, تو شہباز شریف کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, ہم ادھر سے اٹھیں کہ کے پی میں جو ہے نا وزیر اعلیٰ یہ کر رہا ہے, سندھ کا جو ہے نا پیپل پارٹی کی حکومت ہے یہ کر رہی, تو یہ پھر نہ 7 ہے نہ 70 ہے. پھر جب تک پاکستان زندہ ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور ہوتا رہا ہے. بالکل ٹھیک سر. بخاری صاحب, دہشت گردی پہ آپ کی رائے سر اس وقت؟ دیکھیں طلعت بھائی, پچھلے کوئی 25 سال سے, میں اگر 2000 کے بعد سے سٹارٹ کر دوں تو ہم آف اینڈ آن دہشت گردی کی لپیٹ میں رہے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. اور اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں, جب ہم اسکول پڑھتے ہوتے تھے اور 90 کی دہائی سٹارٹ ہوئی اور اینڈ آف 80s, تو ہم نے اس ٹائم دیکھا تھا کہ جب افغان وار ہو رہی تھی تو پاکستان میں کچھ کلچر نئے آئے تھے, جو ہم کچھ بزرگوں سے سنا, کچھ ہم نے خود دیکھا, جن میں پجارو کلچر آیا, جن میں کلشنکوف آئی, جس کے اندر جو ہے وہ بام آیا, جس کے اندر ڈرگز آئیں.
یہ ساری کی ساری 80s کی دہائی کے بعد آئی, اور ہم لوگ جب اسکول میں تھے اور 90s اسٹارٹ ہو گیا اور کالج میں گئے تو یہ چیزیں اپنی عروج پہ تھیں. اور اس کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز آئیں, اور دین سیکریٹیرین وائلنس آیا, اور سیکریٹیرین وائلنس کے بعد لوگ بھاگ جاتے تھے افغانستان. ہم نے افغانستان وار لڑی. ہم نے ایک چیز بڑی کلیئر ہے اور میں بڑا اس پہ کنونسڈ ہوں, جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی جنگیں لڑی اور دوسروں کی جنگ لڑتے لڑتے ہم نے اپنے گھر کو میدان جنگ بنا دیا. اب اس کو سالو کیسے کرنا ہے؟ اس کو سالو کرنے کا کوئی جو ہے نا راکٹ سائنس نہیں ہے طلحہ بھائی میرے نزدیک. ہم جو چیز لکھتے ہیں نا آن پیپر, ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں تو ہر چیز جو ہے وہ ہو جائے گی. فار ایگزامپل آرمی پبلک اسکول کا ایشو آیا وہ 2014 میں, اور ایک پورا نیشنل ایکشن پلان بنا. آپ ذرا 2014 اور آج 2025 آ گئی ہے, 11 سال گزر گئے ہیں, کیا ہم نے اس نیشنل ایکشن پلان کو اس کی اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایگزیکیوٹ کیا؟ نہیں کیا. جواب ہے نہیں. ہم نے نیکٹا بنا دیا, ہم نے اربوں روپے کے ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا اور پھر اس کے ہیڈ لگا کے کسی آئی جی کو بٹھا دیتے ہیں پولیس میں سے. ہم نے پڑھے لکھے لوگ, ہم نے جو کمپیوٹر ایکسپرٹس لوگ ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ لوگ ہیں, ہم نے جو الیکٹرانک ڈیوائسز تھی اس میں لے کر ہی نہیں گئے. ان کی رپورٹ آئی, آج وہ بھی ایک سب ادارہ بن کے رہ گیا جس کو وہاں بھیج دیں, وہاں پہ اکوموڈیٹ کر دیں. سو بات یہ ہے کہ جب تک یہ ساری چیزیں ہم درست نہیں کریں گے اور ہماری اپنی سمت درست نہیں ہوگی, ہماری اپنی ڈائریکشن درست نہیں ہوگی. دیکھیں دنیا میں انڈیا ہمارا مخالف ملک ہے, تو انڈیا کیوں چاہے گا کہ آپ جو ہے وہ بہت سکسیسفل ملک بن جائیں اور بڑا ایک سپر پاور بن جائیں اور بہت خوشحال ہو جائیں؟ وہ تو اپنی حتی الامکان کوشش کرے گا کہ آپ کو ڈیمیج کرے. آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے اپنے ایشوز جو ہیں وہ ان ہاؤس جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو صحیح کرنا ہے, رائٹ سر, ان کو خود اصلاح کرنی ہے. بالکل آپ نے اپنے لوگ, اگر آپ کا ڈی سی صبح آتا نہیں ہے ٹائم پہ, 10 بجے سو کے اٹھ کے آتا ہے, اس کو ایک عام فہم آدمی مل نہیں سکتا, اندر جا نہیں سکتا, جس نے سارے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, جو ایک ڈسٹرکٹ کا انچارج بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے یہ جو آپ کا کیڈر ہے, یا جو آپ کا یہ جو سی ایس ایس سسٹم ہے, یا جو آپ کا یہ کلاس ساری کی ساری جس ہم بیوروکریسی کہتے ہیں, ان کے اندر اصلاح آپ نے کرنی ہے نا, کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرے گا. آپ کی ساری بات کو اگر میں لپیٹوں سر تو باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. سر اجازت دینا بخاری صاحب, بیگ صاحب کی طرف جانے دیں. بیگ صاحب آپ کی نظر میں دہشت گردی کا حل سر؟ دہشت گردی کی وجوہات کی طرف ہمیں جانا ہوگا. یہ بات صحیح ہے کہ ہم دوسروں کی جنگیں لڑتے رہے اور اس سے دہشت گرد جو ہیں ان کی یہ محفوظ کمینگا پاکستان بن گئی, خاص طور سے چند صوبے جس میں پی پی کے بلوچستان جو ہے سر فہرست ہیں. لیکن یہ وقت کا تقاضا تھا, یا اس وقت کی صورتحال پہ جو بھی حکومت تھی, جو میرے بھائی پی ٹی آئی سے کہہ رہے تھے, ان کے دور حکومت میں بھی یہی سب چیزیں فیصلے ہوئے ہیں جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں آج. تو اس میں کسی کو بلیم نہیں کرنا. لیکن اب دہشت گردی کا لیے جب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا 2014 میں, اس پلان کو عمل درآمد کرنا, اور وہ بڑا ویل تھاٹ آف ایک پروگرام تھا جس میں دہشت گردوں پہ پابندی تھی, انہیں افغانستان کے جو ہیں یہاں پہ طالبان واپس بھیجنا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنے دیا, اور اس کے اوپر سیاسی دباؤ, مختلف کمپرومائزز, سمجھوتے ہونے کے بعد یہ ہوا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان اس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ طرح نہیں اس پہ عمل جو درآمد ہے وہ کیا جا سکا. اور یہی وجہ ہے آج جو دہشت گردی ہے, ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دوبارہ بہتر ہو جائیں. مسلم برادرز ہیں, نیبرز ہیں, چین بھی ہماری مدد کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پچھلے 3-4 دن سے حملوں میں شدت آئی ہے, اور یہ وہ حملے ہیں جس میں افغانستان کی سرزمین جو ہے استعمال کی جا رہی ہے.